السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان ساتھیوں، آج میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران اور جبکہ ساری دنیا میں پورے ملک میں بھی کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس دوران اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر چاہے وہ فری راشن تقسیم کر رہے ہو یا اپنی تجارت کے خاطر، اپنی دوست کی روٹی کے خاطر گھر جا کر سامان ڈلیوری کر رہے ہو، جو بھی ہو سب انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، مگر میں آج ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انسانیت کے لیے بہترین خدمت انجام دی۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کو ہے، آہستہ آہستہ تھوڑی سہولت کے ساتھ لاک ڈاؤن ختم کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں خاص کر ہمارے وطن عزیز میں بھی اور ساری دنیا میں بھی کورونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم کو اس دوران سیاست کے بغیر اور اپنی ضد پر رہنے کے بغیر ہم کو ایک کام کرنا ہے کہ حکومت کی طرف سے، مقامی انتظامیہ کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں سماجی دوری کو برقرار رکھیں اور ماسک پہنیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کی اور اپنے بزرگوں کی خاص کر صحت کا خیال رکھیں۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران بہت سے لوگوں نے مختلف طریقوں سے انسانیت کی خدمت کی، اور خاص کر مجھے خوشی اس بات کی ہے، خاص کر ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس لاک ڈاؤن کے دوران اور چل رہے کورونا وائرس کے دوران انسانیت کی ایسی خدمت کی ہے کہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ میں آپ کو تمام لوگوں کو ایک کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سیاست کرنے والوں کی سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اس طرح سے اپنی انسانیت کی خدمت بلا تفریق مذہب و ملت کرنا چاہیے۔ ایک طرف لوگ انسانیت کی بنیاد پر خدمت کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر حضرات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، ہمارے پولیس حضرات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر طرح کی ہمارے تحفظ کے ذرائع ہم کو فراہم کر رہے ہیں، اور ہر طرح سے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس لاک ڈاؤن کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو اور یہ وبا نہ پھیلے۔ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے بھی کام کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف سیاست کرنے والے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ہم کو آپس میں سیاست کر کے، آپس میں لڑ کر کے کورونا وائرس سے مات نہیں کھانا ہے، بلکہ ہمیں کورونا وائرس کو مات دینا ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرنے والوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر میرے مسلمان بھائیوں کو جنہوں نے زیادہ سے زیادہ اس لاک ڈاؤن کے دوران خدمت میں آگے رہے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ اس ملک میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس ملک میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اسلام وہ نہیں جو اسلام کے خلاف گندی ذہنیت، گندی سوچ آپ اپنے اندر رکھتے ہو، بلکہ اسلام وہ ہے جو ہم کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران اور کورونا وائرس کے چل رہے کے دوران ہمارا مبارک مہینہ رمضان مبارک بھی گزر گیا، ہمارا سب سے بڑا تہوار عید الفطر بھی گزری گئی، مگر ہم نے اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اور اپنی دلوں کو مات دیتے ہوئے ہم نے انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کی خدمت بھی کی اور حکومت کا ساتھ بھی دیا اور مقامی انتظامیہ کا اس کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے ساتھ بھی دیا۔ صرف یہی نہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور لوگوں کے تانے سننے کے باوجود بھی طرح کے ہم کو تانے ملے، ہمارے کسی جماعت کو کہا گیا یہ کورونا پھیلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انسانیت کی بنیاد پر وہ خدمت کی ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، ایسے بہت سی ویڈیوز آتی ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی علاقے میں، کسی میدان میں جہاں پر ٹرین کی پٹری بچھی ہوئی تھی، وہاں ٹرین کو رکوا کر اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے مزدوروں کو کھانا پینا اور ناشتہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ بیچارے مزدور ملک بھر میں اپنے
اپنے جہاں پر وہ کام کرتے ہیں اس علاقے سے اپنے اہل خانہ کے پاس اپنے گاؤں میں جانا چاہتے ہیں اور بعض لوگ رستے پر ہیں، بعض لوگ پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور ہمارے دوسرے بھائیوں نے بھی اچھی طرح سے کیا، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی خدمت کی ہے۔ اور آپ سب لوگوں نے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں نے یہ سب کر کے یہ بتا دیا کہ مسلمان وہ نہیں جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو ہم ایک کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور آپ سب نے ایک کر کے دکھایا، آپ سچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی پیغام ہے۔ جب مصیبت میں کوئی رہتا ہے تو وہاں پر دھرم دیکھا نہیں جاتا، تو وہاں پر ذات نہیں دیکھی جاتی، وہاں پر انسان دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جس یتیم بچے کا، کسی لاوارث کا اگر کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، اس کا وارث میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر اس ملک میں ہندوستان میں کوئی بھوکا رہتا ہے، کوئی پیاسا رہتا ہے، تو سب سے پہلے ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ تعلیمات موجود ہے، اس لیے ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مگر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ نفرت پھیلانے والوں کی نفرت کی طرف دھیان مت دیجیے۔ اگر آپ نفرت پھیلانے والوں کی طرف پیار کے دو بولے کریں گے اور پیار سے کام کریں گے، نفرت کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، نفرت کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور ہندوستان جیسے ملک میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، جو لوگ بین المذاہب نفرت ڈھا رہے ہیں، دیواریں ڈھا رہے ہیں اور لوگوں کو دشمنیاں پھیلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی، ان لوگوں کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو انسانیت کی بنیاد پر اس دوران، اس مصیبت کی گھڑی میں ملک پر جب ایک آفت آن پڑی ہے، اس موقع پر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں، ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی، ہمارے پولیس حضرات بھی، ہمارے سواستھ کرمی بھی، ہمارے جیسے کرناٹک میں آشا کاریہ کرتا، وہ لوگ بھی، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، سب لوگ قابل مبارکباد ہے۔ سب کی خدمات کو تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کے دوران کوتاہیاں کی آپ اس کے بارے میں کہہ کر کچھ فائدہ نہیں ہے، مگر جنہوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کی، اپنے گھروں میں رہے، اشد ضرورت ہونے کے باوجود بھی گھر سے نہیں نکلے، بہت کم نکلے، سوائے کوئی ایسی ایمرجنسی آن پڑی ہو کہ باہر جائے بغیر چارہ نہیں ہو، اس وقت نکلے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے تو اچھا کام کیا، انشاءاللہ ان کو بھی بدلہ ملے گا۔ بہرحال میں آپ کو پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی خدمات قبول فرمائے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایسی خدمات بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہی دعا کروں گا کہ سارے عالم کو اللہ اس وبا سے نکالے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، اگر عافیت چاہیے، اگر شانتی چاہیے، اگر سلامتی چاہیے تو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں آپ کو کہتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بھیجے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسلام کی مکمل پیروی کرو، شرک و بدعت سے دور رہو، کیونکہ اسلامی حق ہے، اسلامی حق ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا